یہاں تک کہ ایسی بھی برائی تھی کہ اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو سوتیلی ماؤں سے لوگ نکاح کر لیتے تھے، جو کہ حرام تھا۔ اس قدر بے حیائی اور بدکاری کا فوش کا زمانہ تھا، جس زمانے میں اس دھرتی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ 40 سال کی زندگی گزرنے کے بعد آپ کو حضور دنیا میں تشریف لائے اور نبی بنایا اللہ نے۔ ان تاریخوں میں اور ان دنوں میں مکے کے اندر قتل کرنے کا سلسلہ تھا، ڈکیتی کا سلسلہ تھا، جوا کا سلسلہ تھا، زنا کا سلسلہ تھا، بدکاری کا سلسلہ تھا۔ تو جب آپ کو اللہ نے نبی بنایا تو ابھی میرا اور آپ کا سب کا دماغ یہ کہتا ہے کہ جس دن اللہ نے آپ کو نبی بنانے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سب سے پہلے بھیجا وحی لے کر آسمان سے، جس وحی کے ذریعے سے نبوت کا آغاز ہوا، نبوت کا سلسلہ شروع ہوا، سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو آپ کا دل کیا کہتا ہے کہ پہلے وحی کیا آنی چاہیے تھی؟ پہلے وحی آنی چاہیے تھی کہ ہم آپ کو آج سے نبی بنا رہے ہیں، آپ یہاں سے مکہ جائیے اور جانے کے بعد لوگوں سے کہیے کہ ایک دوسرے کو قتل مت کرو، یا لوگوں کو جا کر کہیے کہ بدکاری مت کرو، لوگوں کو جا کر کہیے کہ شراب مت پیو، لوگوں کو جا کر کہیے کہ راستہ چلتے ہوئے لوگوں کی ڈکیتی مت کرو۔ یہ کہنا چاہیے نا بھائی، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ کہنا چاہیے نا اللہ کی طرف سے کہ اے نبی، آپ کو ہم نے نبی بنایا، آج سے اب آپ مکے میں جائیے اور لوگوں کو سمجھائیے کہ ایک دوسرے کو قتل مت کرو، شراب مت پیو۔ یہ سب سے پہلے وہی آنی چاہیے۔ میرا اور آپ کا ذہن یہ کہتا ہے، کیونکہ مکے میں یہ برائیاں چل رہی تھیں، تو جن برائیوں کا رواج تھا ان برائیوں کو مٹانے کے لیے پہلے وہی آنی چاہیے۔ صحیح ہے نا بات؟ آسمان کی سب سے پہلے تعلیم جو آنی چاہیے یہ سب کے بارے میں آنی چاہیے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم نے ہمیں اور آپ کو جو مسئلہ بتایا وہ یہ کہ اللہ کے نبی پر جو سب سے پہلے وحی آئی ہے اور جس وحی کے ذریعے سے اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے، سب سے پہلے وحی آئی ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ بسم ربک، یعنی اے نبی آپ پڑھیے۔ پہلے ہی وحی میں 2 مرتبہ پڑھنے کا لفظ آیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ غور سے سمجھنا، پڑھنے کے بارے میں اللہ نے آپ کو کہا کہ آپ پڑھیے، دوسری کسی برائی کا تذکرہ یہاں پر نہیں کیا۔ علماء نے اس میں حکمت یہ لکھا ہے کہ اگر یہاں برائیوں کا تذکرہ کرتے تو کون کون سی برائی کا تذکرہ کر سکتے تھے؟ اس لیے کہ برائیوں کی ایک لمبی فہرست تھی اور وہی کا پہلا سلسلہ ہے۔ اس وقت میں کون کون سی برائی کا تذکرہ کر سکتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ تو حاکم ہے اور اللہ رب العزت کو تمام چیزوں کو سمجھ کر بات نظام چلاتے ہیں، تو اللہ پاک نے ان تمام برائیوں کا تذکرہ نہ کر کے ان برائیوں کو ختم کرنے کی جو جڑ ہے، ان برائیوں کو دنیا سے مٹانے کی جو جڑ ہے، اس جڑ کا تذکرہ کیا کہ ان برائیوں کو مٹانے کی بنیادی چیز تعلیم ہے، ان برائیوں کو مٹانے کی بنیادی چیز علم ہے، اور علم نام ہے روشنی کا۔ یہ لائٹیں آپ بجھا دیجئے، خود بخود اندھیری ہو جائے گی۔ لائٹوں کو آپ بجھا دیں، خود بخود اندھیری ہو جائے گی۔ اور اگر آپ نے اندھیری کو ختم کرنا ہے تو آپ کو لائٹ چلانا پڑے گا۔ لائٹ چلائیں گے تو اندھیری ختم۔ اندھیری جب ختم ہو جائے گی تو اندھیری میں اگر کوئی گناہ کا کام کر رہا تھا وہ بھی نہیں کرے گا، اندھیری میں اگر کوئی کسی کے ساتھ بدمعاشی کر رہا تھا وہ بھی نہیں کرے گا، چونکہ روشنی آ گئی۔ بھائی سمجھ رہے بات کو؟ روشنی تمام برائیوں کا حل ہے۔
تو تمام بیماریوں کا حل اللہ نے علم کو بنایا ہے کہ بھائی علم سیکھو. علم سیکھو گے تو کسی کو قتل نہیں کرو گے. علم سیکھو گے تو جوا نہیں کھیلو گے. علم سیکھو گے تو کسی کے ساتھ بدکاری نہیں کرو گے. علم سیکھو گے تو کسی کی زمین ہڑپ نہیں کرو گے. علم سیکھو گے تو جوا نہیں کھیلو گے. علم سیکھو گے تو شراب نہیں پیو گے. علم سیکھو گے تو دوسری کی عورتوں کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھو گے. علم سیکھو گے تو دوسری عورتوں کو اپنی بہو بیٹی سمجھو گے. علم سیکھنے ہی سے سارے مسائل کا حل ہے. آج بھی اگر ہم دہلی کے اس جلسے سے کوئی اچھا پیغام دینا چاہتے ہیں امت کو تو آج ہمیں اور آپ کو یہاں سے علم کا ہی پیغام لے کر اٹھنا پڑے گا. اگر میرے اور آپ کے بچوں کو ہم نے علم سکھلا دیا تو سماج کے ہزاروں برائیوں کو ختم کرنے کا ذریعہ آپ کا یہ علم بنے گا. کیا خیال ہے بھائی؟ صحیح کہہ رہا ہوں؟ دوستو سنو، علم ایک ایسی طاقت ہے کہ کمزور سے کمزور چیز کو بھی طاقتور بنا کے چھوڑ دے. قرآن شریف کے اندر ایک سورت ہے سورہ نمل 19 پارے میں. اس سورت میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام ایک بادشاہ گزرے ہیں جو صرف انسانوں کے ہی بادشاہ نہیں تھے، دوسری مخلوقات بھی آپ کے تابع تھی اور دوسری مخلوقات کے بھی آپ باتوں کو ان کے زبان کو آپ سمجھتے تھے. پرندے کیا بولتے ہیں پرندوں کی باتوں کو بھی وہ سمجھتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام باتوں کو سمجھ رہے ہیں آپ لوگ. ایک مرتبہ اپنے لشکروں کو لے کر جا رہے تھے. راستے میں آپ نے پڑاؤ ڈالا. جب آپ کا لشکر چلتا تھا تو ساتھ میں ہر طرح کے جانور بھی ساتھ میں ہوتے تھے، پرندے بھی ہوتے تھے، چرندے بھی ساتھ میں لشکر کے ساتھ ہوا کرتے تھے تاکہ جب جس کی ضرورت پیش آئے وہ آپ کا کام میں آ جائے. تو آپ کے لشکر میں ایک پرندہ تھا جس کا نام ہدہد تھا. ہدہد ایک پرندہ ہے، ہدہد پرندہ. آپ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد پرندے کو بھی ساتھ میں رکھا. وجہ اس کی یہ تھی کہ ہدہد پرندے کے اندر اللہ نے انجینئر کی صلاحیت رکھی تھی. اس کا کمال یہ تھا کہ جس زمین میں چونچ مارتا وہ بتا دیتا کہ اس میں پانی ہے یا نہیں ہے. یہ کمال تھا ہدہد پرندے کے اندر. سمجھ رہے بات کو؟ حضرت سلیمان ہدہد کو اس لیے ساتھ میں رکھتے تھے کہ کہاں پر ٹھہرنا ہے. اگر پانی ہے تو لشکر وہاں ٹھہرتا تھا، اگر پانی نہیں ہوتا تو لشکر وہاں نہیں ٹھہرتا. اس کا علم اس پرندے کو تھا. ایک جگہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکروں کو لے کر پڑاؤ ڈالے. آپ ٹھہر گئے. آپ نے تمام لوگوں کی حاضری دی کہ سب لشکر موجود ہیں یا نہیں ہے. سب موجود تھے. دوسری مخلوقات کا بھی آپ نے حاضری لیا، سب موجود تھے. پرندوں کے آپ نے حاضری لی کہ پرندے بھی لشکر میں سب موجود ہیں یا نہیں ہے. پرندوں کی بھی حاضری لی. تو قرآن کریم کے الفاظ دیکھیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ. سورہ نمل کی آیت پڑھ رہا ہوں 19 پارے میں. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے حاضری لی، پرندوں کی حاضری لی. تو تمام پرندوں میں سب موجود تھے، ہدہد پرندہ موجود نہیں تھا. جیسے سب کوئی مدرسے میں حاضری ہوتی ہے، سب بچے موجود ہوتے ہیں، جو غیر حاضر ہوتا ہے تو اس پہ ٹک لگاتے ہیں بھائی غیر حاضر ہے. تو پرندوں کی حاضری لی گئی تو سب پرندے موجود تھے، ہدہد موجود نہیں تھا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا لا ارى الهدهد ام كان من الغائبین. بھائی کیا ہو گیا؟ میں حاضری دے رہا ہوں، ہدہد پرندے کو میں نہیں دیکھ رہا ہوں. میرے دیکھنے میں غلطی ہو رہی ہے یا واقعتاً وہ غائب ہے. مطلب یہ تھا حضرت کے کہنے کا کہ میرے آنکھوں میں ہو سکتا ہے وہ موجود ہو، کچھ کمزوری آنکھ میں ہو. یعنی جلدی سے دوسرے کو بدنام کرنے سے بھی بچ رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ کتنا بڑا کمال ہے نبی کا کہ میں انہیں
بدنامی کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے وہ موجود ہو، میں نہیں دیکھ